آج کی جدید تحقیق کے مطابق جو آج میں نے سرچ کیا ہے کہ دنیا میں 5.3 ارب مطلب ہے کہ 5.5 ارب کے قریب لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ 7 ارب سے اوپر کچھ انسان ہیں ٹوٹل، جن میں سے 5.5 ارب جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب سوشل میڈیا کے استعمال کو تقسیم کیا گیا، اس کے ٹائم کو تقسیم کیا گیا کہ جس ٹائم کے حساب سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہر بندے کے اوپر جب اس کو تقسیم کیا گیا، ایک بندہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے، کیونکہ کچھ لوگ کم بھی دیکھتے ہوں گے، کچھ لوگ زیادہ بھی دیکھتے ہوں گے، ایوریج جانچنے کے لیے سب کا دیکھا جاتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو ہر بندہ جو ہے 2 سے 2.5 گھنٹے سوشل میڈیا سے وابستہ رہتا ہے، اس کو روزانہ استعمال کرتا ہے۔ اور کئی لوگ تو اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ سال میں سے تقریباً 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق عزت تکریم و تعظیم واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر وقت میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنی ہے، اور وہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم شرعی حدود کے اندر رہ کر کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اور وقت تھوڑا ہے، میری درخواست ہے انتہائی توجہ سے ہم سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے محترم دوستو، آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے استعمال نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، یعنی ایک گلوبل گاؤں بن گیا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے منسلک ہیں جیسے ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے، ہم اس کے فوائد پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں نقصانات پر بات کریں گے، اس کے فوائد پر بھی بات کریں گے۔ جو بات صحیح ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ہم سب لوگوں کو اس نے جوڑ دیا ہے۔ جہاں اس کا یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کے استعمال کا نقصان بھی یہ ہوا ہے کہ انسان کی زندگی، وقت اور کردار کو اس نے تباہ کر دیا ہے سوشل میڈیا۔ یہ بہت بڑا نقصان بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوا ہے۔ تو اس کے صحیح استعمال اور اس کے غلط استعمال کے موضوع پر آج انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق حق سچ کہنے، صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، سوشل میڈیا یہ کہتے ہیں کہ جہاں لوگ آپس میں رابطہ کرتے ہیں، معلومات شیئر کرتے ہیں،
علمی فوائد حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنی رائے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ عام لفظوں میں سوشل میڈیا کا مطلب ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارم ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور سارے جتنے پلیٹ فارم ہیں، ٹک ٹاک دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، ساری کی ساری مطلب اس کے اندر شامل ہے۔ تو جو جدید تحقیقات ہیں، آج کی جدید تحقیق کے مطابق جو آج میں نے سرچ کیا ہے کہ دنیا میں 5.3 ارب، مطلب ہے کہ 5.5 ارب کے قریب لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ 7 ارب سے اوپر کچھ انسان ہیں ٹوٹل، جن میں سے 5.5 ارب جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب سوشل میڈیا کے استعمال کو تقسیم کیا گیا، اس کے ٹائم کو تقسیم کیا گیا کہ جس ٹائم کے حساب سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہر بندے کے اوپر جب اس کو تقسیم کیا گیا، ایک بندہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے، کیونکہ کچھ لوگ کم بھی دیکھتے ہوں گے، کچھ لوگ زیادہ بھی دیکھتے ہوں گے، ایوریج جانچنے کے لیے سب کا دیکھا جاتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو ہر بندہ جو ہے 2 سے 2.5 گھنٹے سوشل میڈیا سے وابستہ رہتا ہے، اس کو روزانہ استعمال کرتا ہے۔ اور کئی لوگ تو اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ سال میں سے تقریباً 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں۔ سال میں سے جو ہے 12 مہینے ہوتے ہیں نا، 1 مہینہ یوں سمجھے کہ دن رات لگا لی جائیں تو سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، اگر پورے سال کے وقت کو جمع کیا جائے اتنا اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں یہ تو ہمیں روزانہ کا معلوم ہوگا کہ اس کا استعمال کتنا زیادہ ہے، اور اس پر بات کہیں نہیں ہو رہی، کہیں نہیں بات ہو رہی۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اس کے نقصانات ہمارے سامنے کیا ہیں، اس کے فوائد ہمارے سامنے کیا ہیں، یہ سب باتیں ہمیں سوچنی ہوں گی، سمجھنی ہوں گی۔ دونوں پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے، ایک چیز کے صرف نقصانات کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے فوائد کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور صرف فوائد کو نہیں دیکھا جاتا، نقصانات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہم جب بھی کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، نفع نقصان دونوں سامنے رکھ کے کرتے ہیں نا، اس کے حساب سے ہم چلتے ہیں آگے۔ اب قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قدم اس وقت تک زمین نہیں چھوڑے گی جب تک یہ سب چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، جو ہمارا ایک ایک لمحہ بھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں پوچھو گی، یا تو یہ ہمارے فائدے میں جا رہا ہے یا یہ نقصان میں جا رہا ہے، یا تو ہمیں اس پر کچھ ملے گا یا ہمیں کچھ دینا پڑے گا، خود سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ ہم سوچ لیں کہ ہمارا کوئی لمحہ کہاں جا رہا ہے، وقت کا ایک ایک منٹ۔ پچھلے جمعے ٹائم کی اہمیت پر ہم نے بات کی تھی کہ ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارا کہاں گزر رہا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں سورہ یاسین کے اندر، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں، زبان نہیں بول سکے۔ یعنی دنیا میں تو کوئی بندہ زبان چلا کر بڑا تیز ہوتا ہے نا، زبان چلا کر کیس جیت جاتا ہے، جج کو بھی پاگل کر دیتا ہے، گواہوں کو بھی پاگل کر دیتا ہے، کیس جیت جائے گا۔ دنیا میں تو زبان کی تیزی کام آ جائے گی، لوگوں کو اپنا فین بنا لے گا، فالوور بنا لے گا، مطلب بالکل غلط جھوٹے قسم کے لوگ بھی ہوں گے نا دنیا میں، ان کے فالوور بھی لاکھوں کروڑوں میں سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ زبان درازی ہے، چلاکی ہے، ہوشیاری ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو امپریس کر رہا ہے۔ سب کو پتہ ہونے کے باوجود غلط ہے، پھر لوگ اس کے فین ہو رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ نہیں چلے گا۔ اللہ پاک فرما رہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ہم سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ خفیہ فورس ہے، انٹیلیجنس ہے اللہ پاک کی طرف سے جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔
جو سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے. روز معاشر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بول کر بتائیں گے کہ یہ اس نے یہاں کلک کیا تھا، اس نے سکرولنگ کی، غلط جگہ اس نے یہ دیکھا، اس نے فیس بک پر یہ غلط دیکھا. سوشل میڈیا کا ٹاپک ہے نا آج ہمارا، اسی والے سے بات کرتے ہیں. آج اس نے یہ دیکھا، اس نے غلط شیئر کیا، اس نے غلط لائک کیا، جو اس نے کیا وہ آگے چلا گیا. تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے. یہ قرآن اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خطبے میں بھی حدیث پڑھی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے فارورڈ کر دے، تحقیق ہی نہ کرے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے آپ کو ایسی بات بتاؤں گا جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی، تاریخ میں چھپائی رکھی، 1400 سال میں سب نے چھپائی، نعوذ باللہ نبی نے چھپائی، صحابہ نے چھپائی، اہل بیت نے چھپائی. یہ کیسا الزام لگا رہے ہیں ہم؟ کون چھپا سکتا ہے؟ پھر وہ بتاتا ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے کہ یہ بات بندہ صحیح کر رہا ہے، ہم اسے فارورڈ کر رہے ہیں. قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتے چلے جاؤ. اس لیے میرے بھائی، شیئر کرنے سے پہلے، لائک کرنے سے پہلے، آگے بھیجنے سے پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے کہ یہ میں آگے کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، کہ واقعی یہ بات ٹھیک بھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے. من گھڑت تو کسی نے روایت یہاں پر داخل نہیں کر دی. اس لیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے. اور ایک اور حدیث پیش کر کے پھر آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، الناس مغبون فیہما، لوگ ان نعمتوں میں بہت بڑے خسارہ اٹھا رہے ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں، لوگ ان نعمتوں کے اندر بڑا خسارہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے ان کے اندر گھاٹا اٹھا رہے ہیں، خسارہ اٹھا رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں. اب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ خود آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ الصحت والفراغ، تندرستی اور فرصت، فراغت. تندرستی ہے اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں. تندرستی انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے نا. جس کی تندرستی جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی ڈٹائی سے گناہ کرے گا. اس کو یہ خیال ہوگا کہ یہ میری پہلوانی اور یہ میری طاقت شاید ہمیشہ رہے گی، اس لیے وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی بھی زیادہ کرتا ہے. اب تندرستی ہی ہے کہ وہ رات کو 1 بجے سوتا ہے، اور کئی سالوں سے معمول ہے، 5 سال یہ معمول ہے. 5 سال میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان ہے، اس کو اللہ نے تندرستی دی ہے، وہ اس تندرستی کو استعمال کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر. ماں بھی منتیں کر رہی ہے، باپ بھی منتیں کر رہا ہے کہ سو جاؤ سو جاؤ، سو جلدی اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، آفس جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے. لیکن وہ 1 بجے تک 2 بجے تک لگا ہوا ہے. اور دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری نعمت ہے والفراغ، فرصت کو غنیمت سمجھ، جو ہے خسارہ کر رہے ہیں اس کے اندر. اللہ نے فرصت کی ایک نعمت دی ہے، اس فرصت سے فائدہ اٹھا کے اپنے رب کو یاد کریں. یا تو اس کے اندر دنیا کا کوئی فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، یا ہم مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا رہے ہوں یا خالق کو راضی کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں کر رہے تو ظاہری بات ہے اس نعمت کو خسارے کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں، غلط جگہ پر اس کو لگا رہے ہیں. یہی نعمت ہمیں قیامت کے دن پکڑوائے گی، جوتے پڑوائے گی. تو یہ قرآن و احادیث سننے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ سوشل میڈیا کے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نقصانات کیا ہیں. فوائد و نقصانات دونوں سامنے رکھنا ہے. سب سے پہلا نقصان وقت کو ضائع کرنا ہے. ٹائم سب سے قیمتی چیز جو ہے نا وہ ٹائم ہے. دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ٹائم ہے. حدیث پاک ہے، پچھلے جمعے بھی میں نے سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر کسی جنتی کو کچھ بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا، کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اس نے اللہ کی یاد کے بغیر گزاری. وہ گھڑی، وہ ٹائم ہے نا، وہ وقت ہے نا، جو دنیا میں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، وہ قیامت کے دن جنت میں بھی جا کر وہ افسوس کا باعث. اتنی اچھی جگہ جنت،
जहाँ ना बुढ़ापा, जहाँ ना नेमतें ख़त्म होंगी, जहाँ ना ज़िंदगी कभी ख़त्म होगी, नहीं ना बीमारी आएगी, कुछ भी नहीं, सारी आसानियाँ ही आसानियाँ। अल्लाह ने ऐसा मेहमान खाना अपने बंदों के लिए बनाया है और उसका कुरान में जा बजा अल्लाह पाक ने तफसील से बयान किया उसको। लेकिन वहाँ पर भी एक छोटी सी चीज़ अफसोस की अल्लाह पाक ने रखी है हदीस पाक में। वो क्या रखी है कि वहाँ पर भी इस चीज़ का अफसोस होगा कि मैंने जो दुनिया में जो घड़ी अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारी थी वो ना गुजारता, तो आज मुझे इससे आला जन्नत मिलती, इससे आला मकाम मिलता। हमारा भी ऐसा ही होता ना कि मैं थोड़ा सा 1 साल पहले 2 साल पहले इस सोसाइटी में आ जाता तो मेरे पास कनाल का प्लाट होता, अब मेरे पास 10 मरले का प्लाट, 5 मरले का प्लाट। एक बात है ना, ये दुनियावी लिहाज से हम अपनी तरजीहात को देखते हैं, जन्नत की तरजीहात ऐसी होंगी कि वहाँ पर ये होगा कि मेरा जो है ना अंबिया का पड़ोस मिल जाता मुझे। कुछ जन्नती ऐसे होंगे कि वो जब चाहेंगे अल्लाह पाक का दीदार कर सकेंगे, हदीस पाक के अंदर है, जब चाहेंगे अल्लाह पाक का दीदार कर सकेंगे। दुनिया ये जो जहान है यहाँ पर तो कोई नहीं कर सकता ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की थी, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखाइए, अल्लाह पाक ने फरमाया आप नहीं देख सकते। फिर अल्लाह पाक ने तजल्ली डाली, कोहे तूर रेजा रेजा हो गया, जल गया। आज भी वो जगह हमारे यूट्यूबर जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं, दिखाते हैं, जो पत्थर स्याह हैं जले हुए जो रेजा रेजा, वो आज भी दिखाए जाते हैं। वल्लाहु आलम वही है या कोई और है, लेकिन कुरान में तो है ना कि पहाड़ रेजा रेजा हो गए। लेकिन वहाँ हर जन्नती के अंदर रूहानी इतनी ताकत होगी कि वो अल्लाह पाक को देख सकेगा, अल्लाह का दीदार कर सकेगा। तो कुछ जन्नती ऐसे होंगे जिनको हफ्ते बाद ज़ियारत कराई जाएगी, किसी को कितने टाइम के बाद कराई जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे मकाम वाले भी होंगे जो जब चाहेंगे खिड़की खोलकर अल्लाह पाक का दीदार कर सकेंगे। जैसे हम हज के लिए जाते हैं ना, जो 800 मीटर पर 1000 मीटर पर हमें होटल मिला है, इतने मीटर, कुछ लोग ज़्यादा पैसे भरते हैं, उम्रे के पैसे हज से ज़्यादा भर के मक्का टावर में अपना कमरा लेते हैं कि हम खिड़की खोलें तो बैतुल्लाह सामने हो हमारे कमरे। इतने पैसे भरते हैं सिर्फ ये देखने के लिए। तो ये इस मकाम की अहमियत को वही जानता है जो वहाँ पर रह रहा होता है। जन्नत में जाकर यही अफसोस होगा कि काश मैंने ये वो घड़ी अल्लाह के जिक्र के जो टाइम मैंने ज़ाया किया था ना फजूल, सोशल मीडिया पर रात तक बैठा रहा, मैंने तहज्जुद का कभी मुंह नहीं देखा, मैंने फजर की नमाज भी सूरज निकलने के बाद पढ़ी, मैंने इतना टाइम ज़ाया किया, काश कि वो टाइम मैं ज़ाया ना करता, आज मेरा मकाम भी कितना ऊंचा होता। तो सबसे पहले वक़्त का ज़िया है भाई, टाइम ज़ाया करते हैं, जिसकी वजह ये है। और नुकसान तो जो होते हैं हम हर काम दुनिया में भी प्रेशर से करते हैं, बैठे रहे मोबाइल पर बैठे रहे, जब रह गए ना 5 मिनट फिर भागे, जल्दी जल्दी गाड़ी निकाली, जल्दी जल्दी बैठे, भगाई, वो कभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी और का भी नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान कर लेते हैं जल्दबाजी। प्रेशर तो हमने खुद बनाया ना। अगर टाइम से सोते, वालिदैन की बात मानते, टाइम पे हर काम करते तो हमें इतनी दौड़ धूप करने की जरूरत न पड़ती, इतना प्रेशर बनाने की जरूरत न पड़ती। वक़्त का ज़िया पहला नुकसान सोशल मीडिया का। दूसरा नुकसान है ज़हनी दबाव। अभी ताज़ा 2-3 महीने पहले की खबर है, एक खबर 2-4 साल पहले की भी है कि वालिदैन ने अपने बच्चों को रोका, मोबाइल से रोका, वालिद ने मोबाइल छीन लिया, रात को बच्चे ने माँ और बाप दोनों को कत्ल कर दिया इस बार। ये पाकपतन के बारे में ताज़ा खबर है, शायद पिछले महीने मैंने पढ़ी। तो ये ज़हनी दबाव, डिप्रेशन का शिकार है हमारे बच्चे। ऐसा मतलब है कि लो कॉन्फिडेंस हो गए हैं, पता ही नहीं है हमारे चचा कौन है, मामू कौन है, फूफो कौन है, और अगर कोई रिश्तेदार आ जाएं तो उनसे बात करने का सलीका नहीं है, और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। सारे असरात सोशल मीडिया के, सर में दर्द रहता है, आंखें सुर्ख रहती हैं। क्या है? ज़हनी दबाव है सोशल मीडिया का इतना बेदरेग इस्तेमाल करने की वजह से। आदाद शुमार मैंने शुरू में अर्ज किए हैं कि कितनी बड़ी तादाद जो है कि 5.5 अरब इंसान सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, और जब टाइम को तकसीम किया जाए तो हर बंदा 24 घंटों में से 2.5 घंटे, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। फिर उससे आगे चलकर जो मैं ये बात कर रहे हैं, जो हम टाइम लगा रहे हैं उसके ऊपर, शुआएं जो आ रही हैं, स्क्रीन टाइम जो है हमारी जिस्मानी तौर पर जो उसके अंदर हम देखते हैं, उसके जो असरात पड़ते हैं वो नुकसान इससे अलग है। कि कोई ईमान ख़राब कर लेता है, ईमान से हाथ धो बैठता है, कोई मिर्ज़ाई हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई दहरिया हो गया। अच्छा, जहाँ पर
سوشل میڈیا کے ذریعے دین اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یقین مانیں کتنے لوگ روزانہ گمراہ ہو رہے ہیں، اور پوری کی پوری ٹیمیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے تبلیغ کا، دعوت کا، کہ ہم سوشل میڈیا پر کسی کو دعوت دے سکے دین کی، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف بولا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا۔ اور کوئی لوگ، ان کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جو 24 گھنٹے نوجوانوں کا شکار کر رہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان ہے تعلیمی نقصان۔ ہم سب جتنا اللہ نے ہمیں دینی دنیاوی علم دیا ہے نا، ہم یہ بات سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے، علم سرسری الفاظ کو یاد کرنے کا نام علم نہیں ہے، علم ہے رسوخ کا نام، کہ اس کتاب کو حل بھی کر سکے۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، گھر میں اپنے بچے ہیں، ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی کتاب ہم نے پڑھنی ہے تو ایسے طریقے سے پڑھیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، یا کوئی انگلش کی کتاب ہے، میتھ کی کتاب، اس کو ایسے طریقے سے پڑھیں کہ میں نے کل کو یہ پڑھانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ڈگری اور چند نمبر حاصل کر لینا بس بات ختم، کہ میں نے کل کو پڑھانی ہے۔ یوں یہ تصور کرے کہ میرے سامنے میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں، مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور ہر سوال کا جواب میں دے رہا ہوں، اور یہ اتنی گہرائی علم کی یکسوئی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ جو بچہ ساری رات سوشل میڈیا پہ لگا رہا وہ کلاس میں جا کر یکسوئی کبھی نہیں حاصل کر سکتا، اس کا ذہن، اس کا فوکس رہے گا ہی نہیں، سو رہا ہوگا، اپنے کلاس فیلو سے لڑ رہا ہوگا، کبھی وہ فوکس نہیں رکھ سکتا۔ تو علم کی گہرائی جو انسان کو حاصل ہوگی نا، صرف ڈگری نہیں، علم بھی آئے گا اس کے پاس کچھ نہ کچھ، تو وہ صرف اسی وجہ سے آئے گا کہ وہ اس کو یکسوئی حاصل ہوگی، فوکس ہوگا اس کا پورا، تو پھر ہے۔ اور چوتھا نقصان جو میں نے اپنے حساب سے لکھا وہ ہے نشہ۔ سوشل میڈیا کا جتنے پلیٹ فارم ہے نا، ان کے پیچھے ایک الگوریدم کام کر رہا ہوتا ہے۔ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو سمجھ آئے اس بات کی، فیس بک کا ہے، یوٹیوب ہے، پیچھے ایک الگوریدم کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو اس حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جتنا دیکھو گے اتنے مریض بنتے چلے جاؤ گے، جتنا دیکھو گے اتنا پھنستے چلے جاؤ، اور دیکھو گے اور دیکھو گے اور دیکھو گے، وہ زندگی کا ایسا حصہ بن جائے گا، اٹھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ ابھی تو 8 بجے تھے، 12 بھی بج گئے اتنی جلدی، جو تھوڑا سا یہ ایک رہ گیا اس کو دیکھ لوں، اگلی ویڈیو اس سے اچھی آ گئی، اس سے اچھی آ گئی۔ الگوریدم کام ہی ایسا کر رہا ہے نا پیچھے سے، تو پھر اس کا ایسا نشہ لگ جاتا ہے۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، پارک میں بیٹھے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم نے کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، فوراً جیب سے موبائل نکال لیے، فوراً جیب سے موبائل نکال رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ وہ نشہ ہے جو ہمیں جس کے اوپر لگا دیے گئے۔ افیون کھانے والے، چرس کھانے والے، جو بھی نشہ کو استعمال کرتا ہے وہ نشہ یہی ہے، جتنا اس کو استعمال کرتے ہیں اور زیادہ جی چاہتا ہے، اس کو اور زیادہ جی چاہتا ہے، وہ اپنی جسم زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ بالکل سوشل میڈیا کے اثرات ہماری زندگیوں پر ایسے ہی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اور ایک بہت بڑا نقصان جو سوشل میڈیا کا آخری ہے وہ یہ ہے، جھوٹ اور فتنہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی جلدی پھیلتا ہے۔ فیک نیوز، فیک خبریں ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا جو ہے سوشل میڈیا کا نقصان ہے۔ غلط حدیثیں، من گھڑت روایتیں، اور دین دنیا کی، اور کبھی حدیث سے ہی لکھی ہوگی، آیت سے ہی لکھی ہوگی، اس کا ترجمہ غلط لکھا ہوگا، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جھوٹ اور فتنہ اس سے بڑی جلدی پروان چڑھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آخری بات ذرا تھوڑی سی، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ دینی تعلیم کا فائدہ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس نہ لائبریری ہے، نہ بہت بڑی الماریاں ہیں، نہ کتابیں ہیں، اور ہمارے موبائل میں کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ، ساری سیاہ ستہ، کتنی تفسیریں، دن رات ہمارا کام ہی یہی ہے، اور دینی مسائل بتانے، وہ ہم سوشل میڈیا سے حاصل کرتے ہیں، فائدہ بھی ہے اس کو، صحیح استعمال کیا جائے تو بالکل غلط نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی خبروں تک، امت کی خبریں ہمیں رکھنی بہت ضروری ہیں، کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ ہمیں ہمارے دشمن، ہمارے دوست کا پتہ چلتا رہے، ان تک ہمیں رسائی حاصل ہوتی۔ صلہ رحمی، سوشل میڈیا صلہ رحمی پوری کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مفت کے پیکج لگے ہوئے ہیں، روزانہ ہم رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں، صلہ رحمی حال احوال پوچھ سکتے ہیں۔ صلہ رحمی ثواب ہے، عمر میں، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، حدیث پاک میں ہے، اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، آن لائن بزنس ہے، اور جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، فری لانس، کتنے کاروبار ہیں مطلب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فائدہ سوشل میڈیا کا، مشکل وقت میں کسی کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔
تو یہ فوائد بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، صرف ہم بسا اوقات اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نام ہم فوائد کا لے رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، جو فائدے ہم مان رہے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف بچے یا نوجوان شامل ہیں، ہم بڑے بھی، ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، سکرولنگ چل رہی ہے، فیس بک دیکھ رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا کہ اس نشے سے ہم پیچھے ہٹیں، اپنے رب کو راضی کریں، ضرورت کی حد تک استعمال کریں، تاکہ یہی سوشل میڈیا، ان نے تو جال پھیلایا ہمیں پھنسانے کے لیے، ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے، ہم اس کو صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے میں لگا دیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے پڑھنے بھی جلدی سے جلد آئیں گے۔